حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ اپنی پوری فضیلت و برکت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینوں کا خاص کر کے تذکرہ خود اللہ کا فرمانا یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے افضلیت کا مقام رکھتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بھی عزت والے، حرمت والے، افضلیت والے مہینے مانے جاتے ہیں، اور ان کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا تھا کہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو ہے وہ پہلے شروعات میں حج کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یعنی رجب کے مہینے میں عمرہ ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ، اور ان 3 مہینوں میں حج ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی بھی طرح کی کوئی جھگڑا اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ 4 مہینے صرف اور صرف حج اور عمرہ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حرمت والا کہا گیا، یعنی عزت والا، احترام والا، اور اس مہینے میں لڑائی جھگڑے، ہر طرح کے فتنے فساد منع کیے گئے ہیں، حرام ہیں، اس لیے ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا فرمایا۔ لیکن رجب المرجب کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بڑی فضیلت و برکت کا باعث رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری عظیم شخصیتوں کے وصال کا اور عرس کا بھی دن آتا ہے۔ آپ نے ابھی حال میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا، اپنے گھروں میں فاتحہ دلایا، محلوں میں فاتحہ دلایا، ان کا دن منایا گیا۔ لیکن دن منانے سے یہ کافی نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں۔ اصل چاہنے والا تو وہ ہے جو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کے طریقے پر عمل کرے، ان کے بتائی ہوئی باتوں پر چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے۔ صرف فاتحہ دلا دینے سے، ان کے نام کا شربت بنا لینے سے، ان کے نام کے کھیر پکا لینے سے، یا ان کے نام کے پٹاخے پھوڑ لینے سے کوئی عاشق خواجہ نہیں ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل چاہنے والا وہ ہے جو 5 وقت کا نماز کا پابند ہو، جو گالیوں سے بچتا ہو، جو جھوٹ سے بچتا ہو، جو غیبت سے بچتا ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، جو کسی بھی طرح کی کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا ہو، چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کرتا ہو، وہ انسان ہے خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا، اور حقیقت میں یہ خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ آج ہم
ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी तालीमात का एक हिस्सा भी हमें नहीं मालूम होता कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की तालीमात क्या हैं और हमें किन बातों पर अमल करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो आले नबी भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से हैं, औलाद में से हैं, और अल्लाह के रसूल ने खुसूसियत के साथ आपको हिंदुस्तान की सरज़मीन पर दीन और इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा था और बाकायदा आपको फरमाया था कि ए मुईनुद्दीन, तुम आराम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि तुम दीन की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर की बशारत के बाद जो है वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए थे, और आज हम और आप और हमारे जितने भी रिश्तेदार या माँ बाप हैं वो जो कलमा पढ़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है, इसमें सबसे बड़ा एहसान किसी का है तो वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। कोई माने या ना माने, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह या आपके जैसे औलिया किराम नहीं आते तो आज हम क्या होते, कहाँ होते, इसका कोई पता नहीं होता। हमारी ज़बान पर कलमे हैं, हमारी ज़बान पर अल्लाह का नाम है, हमारी ज़बान पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। हम मस्जिदों में जुमा के लिए आते हैं, मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं, मस्जिदें आबाद करते हैं, मदरसे आबाद करते हैं, तो ये सब एहसान ख्वाजा गरीब नवाज़ का है जो आज हम ये सब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर तू ये कहता है तो तू हलाली औलाद नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तेरे ऊपर भी, अगर तू कलमा पढ़ने वाला है तो तेरे ऊपर भी ख्वाजा गरीब नवाज़ का एहसान है। अपनी तुम दास्तान पढ़ो, अपने ख़ानदान के बारे में मालूम करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ही का ये एहसान है कि आज हम हिदायत के रास्ते पर हैं, आज हम सीधे रास्ते पर हैं, सिराते मुस्तकीम पर हम हैं। लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकानें चलाने की कोशिश की जा रही हैं। वो लोग जो सबसे ज़्यादा ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने का दावा करते हैं, जिनको आप अजमेर शरीफ जो लोग जाते हैं खुद्दाम ख्वाजा कहते हैं, जो वहाँ के मुजावर हैं, जो वहाँ के खादिम हैं, वो सबसे बड़ा ख्वाजा गरीब नवाज़ का चाहने वाला अपने आप को कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मोहब्बत नहीं है। ना तो ताज़ीम है ना मोहब्बत है। सिर्फ उन जालिमों ने उस दरगाह को, उस मज़ार को, उस रोज़े को अपनी रोज़ी और अपने पेट के पूजे का ज़रिया बनाया है। ख्वाजा गरीब नवाज़ की तालीमात पर अगर वो अमल करते तो यहाँ से ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से उनकी बारगाह में ज़ियारत के लिए जाते हैं, और आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब नमाज का वक्त आता है सारे ज़ायरीन जगह ढूंढते हैं कि नमाज का मौका मिल जाए, और मुजावर अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं, चंदे ढूंढ रहे हैं, लोगों के जेब टटोल रहे हैं, यहाँ दे के जाओ, वहाँ दे के जाओ। ये उनकी हरकतें हैं। यानी वो नमाज बाजमात नमाज वहाँ पर होती रहती है, उसके बाद भी उन्हें तौफीक नहीं होती कि नमाज़ पढ़ लें। लेकिन जब ख्वाजा मुईनुद्दीन की बात आती है तो कहते हैं हम ही सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं। हकीकत ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले वो लोग हैं जो बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दूर दराज का सफ़र करके उनकी बारगाह में जाते हैं। लेकिन हमसे भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम अक़ीदत में अंधे हो जाते हैं। हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए और नहीं क्या करना चाहिए, कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। बस पैसे पे पैसा हम लुटाते जाते हैं। खादिम आ गया उसको दे दो, डेग आ गया उसमें डाल दो, डब्बा रखा है उसमें डाल दो। लेकिन आपने कभी ये भी सोचा है कि वो पैसा जाता कहाँ है, वो पैसा खाता कौन है? एक भी रुपया आज तक अजमेर की सरज़मीन का जो पैसा हमारे और आपकी जेबों से, आवाम की जेबों से वहाँ के डेग में, वहाँ के चंदे के तौर पर, वहाँ के डब्बों में जाता है, अगर वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हिंदुस्तान की आधी गरीबी वहीं से ख़त्म हो सकती है, अगर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा आज तक उन जालिमों ने आवाम के लिए कोई एहतमाम नहीं किया, कोई इंतज़ाम नहीं किया। आपको गहराई की बात बताता हूँ, बहुत गहराई से इस मरतबा
جو لفڑا ہوا اس کے بعد ہم نے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ وہاں سال سال کا ٹھیکہ چلتا ہے، اس سال یہ ہے تو اس سال وہ ٹیم رہے گی، اس سال وہ ٹیم رہے گی، اس سال وہ ٹیم رہے گی، ایک سال کا ٹھیکہ چلتا ہے۔ اور سال میں وہاں جو پیسے آتے ہیں، یہ جو چھٹی شریف کا پیسہ آتا ہے، میں ڈیگ کی آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، روزانہ وہ ڈیگ پیسوں سے بھرتا ہے اور روزانہ خالی ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا ڈیگ ہے کہ پیسوں سے اگر وہ بھر جائے تو کروڑوں نہیں، کئی کروڑ روپے اس میں ہو جاتے ہوں گے۔ اور وہ ایک ہفتہ 10 دن جو عرس چلتا ہے، اس میں جو ان کی کمائی ہوتی ہے وہ اربوں سے زیادہ ہوتی ہے، اربوں سے زیادہ یہ کمائی ہوتی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے عوام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ عوام جو بیچاری بڑی غریب ہے، بڑی مجبور ہے، خواجہ غریب نواز کی عقیدت و محبت میں یہاں سے جاتی ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، بہت سارے بیچارے پیسے نہیں رکھتے پھر بھی عقیدت میں چل دیتے ہیں۔ ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ جو ہوٹل عام دنوں میں 400-500 رات کا لیتے ہیں ہوٹل کا، وہ 4000-5000 اس وقت ہو جاتا ہے عرس کے ٹائم۔ اور ان لوگوں نے ان پیسوں کا استعمال اگر کیا ہے تو صرف اور صرف ہوٹل بنا کے اس کو کرائے پر دینے کے لیے، یا اپنی پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بلڈنگیں بنانے کے لیے، اس کے علاوہ ان ظالموں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم عقیدت میں اندھے ہو کے ڈیگ میں 1000 روپیہ ڈال دو، اس ڈبے میں 1000 روپیہ ڈال دو، خادم کو خوش کرنے کے لیے جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ جانے سے پہلے آپ اپنے محلے میں دیکھ لیتے کون سا غریب ہو، اس کو 1000 روپیہ دے دیتے، زیادہ ثواب آپ کو مل جاتا۔ سب سے پہلے اپنے آس پڑوس میں دیکھو کتنے غریب ہیں، کتنے مجبور ہیں، وہاں جاؤ۔ اجمیر جانے سے نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی روکے گا، اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ظالم ہوگا۔ جاؤ اجمیر، عقیدت ہے جاؤ، لیکن پیسے لٹانے مت جاؤ، وہاں کچھ لینے کے لیے جایا کرو۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، اور ہم جائیں تو نہ ہمیں ڈیگ میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں وہاں کے ڈبوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں رسید کٹانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں خادموں کی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعتبار سے جاؤ، اپنے اعتبار سے زیارت کرو اور واپس چلے آؤ، 1 روپیہ انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ظالم عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے تو عوام کیوں ان کو لٹاتی ہے اپنے پیسے؟ آج اجمیر، آدھا اجمیر جو درگاہ کے آس پاس کا ہے، وہ آدھے سے زیادہ اجمیر صرف ہمارے اور آپ کے پیسوں سے پل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے۔ اور 1800 خادم ہیں وہاں کے، 1800 خادم ہیں۔ وہ ان خادم تو سب سے جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ عوام کا ہی پیسہ آتا ہے، ہمارا اور آپ کا پیسہ جو جاتا ہے اسی سے وہ راجہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے کتنے عالیشان ان کے گھر ہیں، کتنے عالیشان ان کے کپڑے ہوتے ہیں، کتنی گھمنڈ کی باتیں ہوتی ہیں، اور اتنا سب کچھ ہم ان کے لیے کرتے ہیں، ہمارے ہی چندوں سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ اس کے باوجود آپ سے اگر وہ پیسہ مانگے آپ نہ دیں تو آپ کی ماں بہن کی گالی دے کے وہ دھکے مارتا ہے۔ اتنے کمبخت ہیں وہ کمینے، اتنے بدتمیز ہیں۔ یہ عقیدت خواجہ غریب نواز کے روزے کی ہمارے اور آپ کے دل میں ہے، وہ خواجہ غریب نواز کے روزے پہ کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، ان کے دل میں کوئی عقیدت نہیں ہے۔ اور اس وقت ہر کوئی جانتا ہے، میں آیا تو مجھ سے ارے حضرت وہاں پہ بہت بڑا لفڑا ہو گیا، لیکن کیوں ہوا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ آپ نے اس کو غور کیا؟ ہم وہاں پر موجود تھے، اور آپ کو گہرائی بتاؤ، جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ پر مار پیٹ ہوئی ہے، لیکن اتفاق ایسا کہ مار پیٹ سے پہلے میں اٹھ کے چلا گیا تھا۔ قسمت رہی ہوگی یا اللہ کا کچھ کرم رہا ہوگا کہ رات کے 11:30-12 بجے ہم وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، اور 2-2:30 بجے کی یہ خبر آئی ہے کہ مار پیٹ ہو گئی۔ ہمارے پیچھے جو گروپ بیٹھا ہوا تھا وہ نعت خوانی کر رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا، ہم نے اپنے اعتبار سے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف نعرے لگانے سے لفڑا نہیں ہوا ہے، گہرائی آج ابھی تک کوئی نہیں سمجھ پایا، عوام خاص کر نہیں سمجھ پائی ہے۔ نعرے لگانے سے لفڑا نہیں ہوا، جہاں پر حضرت امیر معاویہ کا نعرہ لگا ہے وہیں پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجمیر کے خدام میں 99% رافضی اور شیعہ ہیں، سنی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، وہ شیعہ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ صحابہ کی بات کرو گے تو آپ کو ماریں گے، گالیاں دیں گے،
جب ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کا نعرہ لگایا اس کے بعد ہی ان کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، مار پیٹ ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ ایک صحابی رسول ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے صحابی رسول ہونا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، وہ جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ ظالم شیعہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا نعرہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو انسان، جو ظالم، جو بدتمیز خادم حضرت امیر معاویہ کے نام پر اتنا چڑھتا ہو کہ وہ جان لینے کے لیے تیار ہو جائے، ان خادموں کو ہم اپنی جیب سے پیسے دے کر آتے ہیں کہ بھائی آرام سے تم اپنی زندگی کاٹو، آپ جاؤ اور اپنے دوستوں میں بھی یہ بات پھیلاؤ کہ اجمیر جاؤ، جانے سے آپ کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا جاتے تھے اس سے زیادہ جانے کی کوشش کرو، لیکن یہ نیت کر کے جاؤ 1 روپیہ وہاں کے خادموں کو ہم نہیں دیں گے، نہ ڈیگ میں ڈالیں گے۔ ڈیگ میں بھی جو پیسہ ڈالتے ہو آپ کو جگہ جگہ پر وہ رجسٹر لے کے بیٹھتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے لنگر کا ہے، لنگر بنتا کہاں ہے؟ لنگر میں کتنا بنتا ہے بھائی؟ آپ جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا لنگر بنتا ہوا؟ وہ لنگر کے نام پہ صرف پیسہ لیا جاتا ہے، اور جتنا پیسہ آتا ہے، اگر 1000 روپے آیا نا تو 100 روپے کا بھی لنگر نہیں بنتا اس میں سے، کہیں 10 روپے کا لنگر بنتا ہے، باقی پورے پیسے ان کی جیب میں جاتے ہیں۔ وہ سال میں ان کا بٹوارا ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے دوسری جماعت آتی ہے، وہ سال ختم ہو گیا دوسری جماعت آئے گی، اس طریقے سے ان کے ٹھیکے چلتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں دھیان دینی ہے۔ اچھا، یہ اجمیر ہی کی بات نہیں ہے، یہ وہاں کے خدام کی حالت یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ان کی تعلیم کا جائزہ لیں گے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے وہ، لیکن ان کو یا غریب نواز ان پر کرم فرمائیے، ان پر نگاہ رحمت فرمائیے، ان کی جھولی بھر دیجئے، یہ برابر ان کو آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو کمانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ فاتحہ تک نہیں آتی ہے، دین کے نام پر تعلیم زیرو ہے، وہ کچھ بھی ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ اجمیر کے مجاوروں کا حال نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی درگاہوں کے مجاوروں کا یہی حال ہے کہ کلمہ تک نہیں آتا ان کم بختوں کو، اور مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جتنے مجاور ہیں یہ صرف اور صرف ایک دھندا بنا کے بیٹھ گئے ہیں، درگاہوں کو ان لوگوں نے درگاہوں کی عزت کو پامال کر دیا ہے، اس کی عزت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اتنے دور دراز سے جاتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے دل میں کوئی عقیدت نہیں ہے، ان کو صرف پیسوں سے محبت ہے۔ آپ پیسہ دیں گے تو آپ ان کی نظر میں اچھے ظاہر ہیں، اور پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کی ماں بہن ہو جائے گی وہاں پہ۔ اتنے کم بخت ہیں۔ ان مجاوروں کی حالت یہ ہے کہ ان کے بچے، آپ ان کے گھر اور ان کے خاندان کے بارے میں معلوم کیجئے، کوئی کسی کا بچہ لندن میں پڑھ رہا ہے، کسی کا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کسی کا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، اور اس کی فیس مہینے کی لاکھوں جا رہی ہے۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ سارا کا سارا ہمارے اور آپ کی جیب کا پیسہ ہے۔ اور یہی نہیں، جب سے یہ جاہل لوگ درگاہوں پر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جب سے درگاہوں کی عزت پامال ہو گئی ہے، جب سے درگاہوں کی عزت پامال ہوئی ہے۔ آج وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، ہند کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، چھوٹے چھوٹے درگاہوں پر بھی آپ چلے جائیے، اور اس کے ٹائم کوئی پابندی نہیں ہوتی، عورت آئے یا مرد آئے، ڈھول آئے یا تاشا آئے، ڈی جے آئے یا کچھ بھی آئے، یہ مجاور اور یہ جو کمیٹی ہوتی ہے، کمینی کمیٹی، یہ صرف اس لیے نہیں منع کرتے ہیں کہ منع کر دیں گے تو چندہ کم گرے گا، پیسہ کم آئے گا۔ یہ چاہے تو عورتوں کی حاضری پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں، ڈھول تاشے پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں، ڈی جے پر بھی پابندی ہر چیز پر یہ کمیٹی پابندی لگا سکتی ہے، لیکن یہ پابندی صرف اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ پابندی لگ جائے گی تو اسی وجہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، نوجوان طبقہ اسی وجہ سے آتا ہے، اور پابندی لگا دیں گے تو آدھے سے زیادہ آئیں گے نہیں تو غلہ بھرے گا نہیں تو ہماری جیب خالی ہو جائے گی۔ تو یہ پابندیاں اس لیے نہیں لگاتے ہیں، اور یہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں درگاہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اور اس کے نام پہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، جتنے ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، آپ یہ سوچیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اپنی نگاہ کرم ہم پہ ڈالیں گے یا نگاہ غضب ڈالیں گے؟ نگاہ غضب ڈالیں گے۔ بھائی جو تعلیمات، یہی وجہ ہے نا کہ ان خدام کو آج تک خواجہ غریب نواز کی تعلیمات بھی نہیں پتہ ہے، اور یہ عام بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے وہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے۔
وہی ہمارے علماء کی تعلیمات ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جو بتایا ہے وہی ہمارے علماء نے بتایا ہے، لیکن یہ خواجہ غریب نواز کی بھی بات نہیں کرتے، یہ صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے ایک مرید ہیں، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، وہ بھی نام بھی پتہ تھا، ایک مرید، خاص مرید تھے، ان کے خاندان کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں، لیکن یہ سب جہالت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، کون کون سے خاندان سے آئے، اپنے آپ کو ہر کوئی سید لکھتا ہے، لیکن آپ چلے جائیں درگاہ کے جسٹ بازو میں امام باڑہ بنا ہوا ہے، امام باڑہ جسٹ بازو میں بنا ہوا ہے، محرم میں وہ دھمال ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ایک عاشق خواجہ اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے نام پہ جو بازاریں چلتی ہیں، ان بازاروں کو بند کرنے والے ہم اور آپ ہیں، ہمیں بند کرنا پڑے گا، ہم چاہیں تو چلاتے رہیں اور چاہے تو بند کرتے رہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ علماء کرام اپنی عوام کو جمعہ کے خطبے کے ذریعے یا اسٹیجوں کے ذریعے یہ بتائے کہ آپ بارگاہوں میں جاؤ تو چندے مت دو، وہاں کے گلک میں مت ڈالو، وہاں کے ڈیگوں میں مت ڈالو، بلکہ آپ سے ہو سکے تو آپ غریب کو، مسکین کو جتنا ہو سکے ان میں بانٹو، مجاوروں کے ہاتھ میں کچھ بھی مت دو، اس لیے کہ یہ مجاور صرف اپنا گھر چلاتے ہیں اور آپ کے نام پر وہاں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی جو منت ہے وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن آپ کے پیسے سے وہ جو موج مستی کرتے ہیں، عاشقی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی بنیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ اجمیر کی بات نہیں ہے، یہ اور بھی درگاہوں کی بات ہے، جہاں بھی آپ جائیں تو عقیدت دل میں رکھیں، اور جو منت مانیں وہاں جا کے وہاں کے غریبوں میں یا تو تقسیم کریں، یا آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ آئیے، اپنے گھر پہ آئیے، اپنے آس پڑوس میں دیکھیے کون سی غریب بچی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، کون سے غریب ہیں جن کے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا، ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیجئے، یہ کام آپ کیجئے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص اعلان میں ابھی کر دیتا ہوں، ایک خاتون باہر بیٹھی ہوئی ہے جس کے بچے کا گردہ غالباً خراب ہو گیا ہے اور بہت پریشان ہے، بچہ بھی یہاں آیا ہوا تھا، ہم نے نگاہوں سے دیکھا ہے، بہت پریشان ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کافی رو رہی تھیں، ہم سے کہا گیا اعلان کرنے کے لیے، آپ سب سے خصوصی میں اعلان کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے نماز کے بعد وہ خاتون آپ کو مسجد کے باہر ملیں گے، اللہ و رسول کے نام پر جس قدر بھی ہو سکے، ممکن ہو سکے ان کی مدد کریے، بچہ بہت سیریس ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس طرح اعلان کر رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنت ادا فرما لیں۔